اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمعاندین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی سب سے پہلے تلاوت کلام مجید فرقان حمید کے بعد التماس سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کی حاضری خالق قبول فرمائے، اور سید واجد شاہ صاحب، ساجد کاظمی دونوں بھائی جو بیمار ہیں، باراللہ اس ذکر پاک کے صدقے میں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اور ان کی حاجات مبنی بر شریعت کو پورا فرما اور ان کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما۔ گزارش یہ ہے کہ اس کائنات میں جو پوری کائنات جس نے خلق فرمائی وہ ذات توحید ہے، جس میں کسی کو شک نہیں، وگرنہ اس وقت جب پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو کافر کٹھے ہو کے جناب ابو طالب کے پاس آئے۔ وہ کہتے ہیں اپنے بھتیجے سے کہو کہ 360 خدا ہمارے ہیں اور ایک خدا ان کا بھی ہم مان لیتے ہیں، یہ لا الہ چھوڑ دے۔ یہ جو کہتے ہیں نا، فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی پہلے خداؤں کی نفی کی، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ، الہ کے، الہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ بھئی یہ چھوڑ دیں، جہاں ہم 360 کو مانتے ہیں، ایک آپ کے بھتیجے کے خدا کو ہی مان لیں گے، کیا 61 میں کیا فرق پڑتا ہے؟ 360 کدھر اور ایک کدھر؟ لیکن ان کا یہ جملہ چبھتا ہے، وہ کہتے ہیں الہ ہے ہی کوئی نہیں، صرف اللہ ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں، یہ چھوڑ دیں۔ تو سرکار نے فرمایا چچا جان، ان کافروں سے مشرکوں کو کہہ دو میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دے، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، جو ناممکن ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی اس توحید کو بیان کرنے کے لیے میں کبھی باز نہیں آؤں گا، بلکہ اللہ کی توحید بتاؤں گا۔ اچھا یہاں سوچے وہ کافر جناب ابو طالب کے پاس کیوں آئے تھے؟ اگر انہی میں سے تھے کافر و مشرک کٹھے ہو کے، تو جناب ابو طالب کے پاس اگر نعوذ باللہ وہ اسلام پہ نہیں تھے تو پھر وہ تو ان کے ساتھی ہوتے، تو ساتھیوں کے پاس تو نہیں جانا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم سے نہیں ہے، کٹھے ہو کے تب ان کی خدمت میں آئے۔ اگر وہ سمجھتے ہم جیسے ہیں، نعوذ باللہ یاد باللہ، تو پھر ابو طالب کے پاس نہ جاتے، وہ جو کٹھے ہوئے تھے ان میں ابو طالب ہوتے، جو کٹھے تھے 4 تھے، 20 تھے، 10 تھے، وہ کافر تھے نا، تو یہ بھی اسی وفد میں شامل ہوتے۔ ان کا اس وفد میں شامل نہ ہونا بھی واضح بین دلیل ہے کہ یہ ان میں سے نہیں تھے۔ کئی دلیلیں ہیں، ایک بات کر رہا ہوں عقلی طور پہ، اور بڑی دلیلیں ہیں۔
تو جناب اللہ کا یہ فرمان، میں اکثر گزارش کرتا رہتا ہوں کہ بچوں، اولاد کی جنت والدین کے قدموں میں ہے، اولاد کی جنت ماں باپ کی قدموں میں ہے۔ آپ مرشد کے پاس جا کر، دربار پہ جا کر، پیروں کی خدمت میں جا کر پیسے بھی دیتے ہیں اور ان سے دعا کراتے ہیں، جی، لیکن جب تک تیرے والدین موجود ہیں، سب سے تیرے حق میں بہتر جو دعا کر سکتا ہے وہ ماں اور باپ ہے۔ ماں باپ ایک ایسا دعا کرنے کا ذریعہ ہے جس سے اولاد کے حق میں اور کوئی بہتر دعا نہیں کر سکتا، اور یہ دعا مفت ہوتی ہے۔ ماں باپ اولاد سے اجرت طلب کرتے ہیں۔ مرشدوں کے پاس گئے، میں سر مقروض ہو گیا ہوں، 3 لاکھ قرضہ چڑھ گیا، تو آپ دعا کریں قرضہ ختم ہو جائے۔ تو وہاں 10,000 ان کو بھی دے کے آ گئے۔ پہلے 3 لاکھ تھا، اب 3,10,000 مقروض ہو گئے، یعنی 10,000 چاہیے تو یہ تھا کہ میں گیا 2 لاکھ کم ہو جاتا، 1.5 لاکھ کم ہو جاتا، لیکن وہ الٹا ہو گیا۔ یعنی اولاد کی جنت ماں باپ کے قدموں میں رکھی، ماں باپ کی خدمت میں رکھی۔ اچھا، آپ اخباروں میں سنتے ہیں، لوگ اخبار میں اشتہار دے دیتے ہیں، میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا، اس کے کسی قول و فعل کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ ہوتا ہے، اخباروں میں آتا ہے، سوشل میڈیا پہ آتا ہے، اور اس کے علاوہ ریڈیو ٹی وی پہ بھی بندے اشتہار دیتے تھے۔ اب چونکہ سوشل میڈیا ہے تو یہ تھا کہ میں اپنی اس بچے کو، بیٹے کو، بیٹی کو آگ کرتا ہوں، اس کی قول و فعل کسی کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، اور یہ اپنے قول و فعل کا خود ذمہ دار ہے۔ لیکن بندہ، خدا معاف کرے، وہ آگ کرنے والا فوت ہو جاتا ہے، پاکستانی لا کے مطابق، شریعت کے مطابق اس کی جائیداد کا وارث ہے۔ اس بندے کا، اس بیٹا جو آگ ہوا ہے، اس کی جائیداد اس بچے کو ملے گی، چونکہ اسی باپ کا بیٹا ہے نا جس کی جائیداد ہے۔ 3 اور بیٹے ہیں، ہاں کسی وجہ سے وہ اپنی جائیداد کسی کو ہبہ کر دیتا ہے، کسی کے نام لگوا دیتا ہے زندگی میں، وہ تو جائیداد ہی ختم ہوگی، وگرنہ جو آگ ہوا ہے اس کو بھی جائیداد ملے گی۔ دنیا میں آگ ہوا تھا، اس کی اولاد کو، بیٹے کو جو آگ شدہ ہے، جائیداد جو اس کا حصہ بنتا ہے پورا ملے گا۔ لیکن ایک بات جو ضرور ہے، اس کی آگ کرنے کے بعد باپ کی جائیداد ضرور ملے گی، لیکن جنت نہیں ملے گی۔ سوچنے والی بات ہے۔ جائیداد مل جائے گی، اس کی 12 ایکڑ زمین ہے، وہ 2 بھائی تھے، 3 بھائی تھے، تیسرا حصہ جو اس کا بنتا ہے، یا اس کی ہمشیرہ تھی، تو اس کے حساب سے مثل حظ الانثیین، 2 لڑکیوں کا ایک لڑکے کے برابر حصہ۔ مقصد یہ ہے کہ ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو اس کو ورثے میں بھائی کو 2 گنا ملے گا اور بیٹی کو 1 گنا ملے گا۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے مثل حظ۔ ہمارے ہاں تو ممبروں پہ یہ کہا جاتا ہے انشاءاللہ دعا منگو 5 پتر ہوں تو 1 دھی ضرور ہوئے، چونکہ دھی لاش کو سہاندی ہے، دھی سیرا سجاندی ہے، دھی لاش تے روندی ہے۔ یار تیاں رون واسطے آئی ہیں، دسیا جے میں، یعنی قرآن کہتا ہے اس کا حصہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ تو لاش کو سوانے کے لیے، وہ تو شادی رچانے کے لیے بھائی کی، اور خوشیاں اور غم منانے کے لیے آئی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس کا حصہ ہے، پھر قرآن کی مانے یا اس کو جو ممبر پہ آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حصہ ہی کو نہیں، یعنی یہ قرآن کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ کئی دفعہ امامہ بھی سر پہ رکھا ہوا ہے، ٹوپی سر پہ رکھی ہے بغیر، اور دل چاہے 1,70,000 اس کی اجرت دی ہو، لیکن وہ قرآن کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ قرآن کے خلاف تو نہیں مانیں گے نا، یعنی اس کی فعل، اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، کب تک؟ جب قرآن سے ٹکرائے گی نہیں۔ سرکار تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی نسبت کسی روایت کی
ہماری طرف دی جاتی ہے، اگر قرآن سے ٹکراتی ہے اس کو دیوار کے ساتھ مار دو، وہ ہمارا فرمان نہیں ہے۔ جو قرآن سے ٹکرائے گا، قرآن اصل ہے، یعنی قرآن وہ آئین دستور ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، یعنی اور لانے والا جبریل امین ہے، اور جس دل پہ نازل ہوئی وہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلی اللہ محمد قلب مصطفیٰ ہے، جس پہ بھیجنے والی ذات اللہ، لانے والے جبرائیل امین، اور جس دل پہ نازل ہوئی وہ تو القاب ہی کافروں نے دیے، اتنے امین تھے کہ کافر دشمن تھے، رسول نہیں مانا، لیکن صداقت اور دیانت اور شرافت میں شک نہیں کیا کہ ان جیسا شریف کوئی نہیں ہے، ان جیسا دیانتدار کوئی نہیں، ان جیسا جو ہے نا وہ شریف نہیں ہے، یہ سچا نہیں ہے، یہ سب القاب دیے۔ تو پتہ چلا کہ سچائی اسلام میں محور مرکز ہے، سچائی، یعنی سچائی۔ ایک بندہ، پرسوں کی بات ہے ذرا، ایک بچہ ہمارا عزیز ہے، دو دفعہ میرے پاس آیا، جبکہ وہ اہل تشیع پکا نہیں ہے، اس کا خاندان نہیں، تو بات میں نے کہا دو باتیں بھائی، دو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں اگر کامیابی چاہتے ہو، مختصر سی، ایک بیٹے کوشش کرو سچ بولو، اور دوسرا حلال کھانے کی کوشش کرو، بس آپ کامیاب۔ یہ میں نے جو حدیث سے لیا وہ کیا، میری حیثیت کیا ہے، میں نے کہا ایک سچ بولنا ہے اور ایک حلال کھانا، بلکہ سچ بولنا شروع کر دے سارے آ جائیں گے اس میں، حلال خود بخود آ جائے گی۔ یعنی جھوٹ ایسی بیماری ہے جس کا میرے علاوہ کسی کے پاس علاج نہیں ہے، چاہے وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، چاہے وہ آرتھوپیڈک ہے، چاہے وہ کڈنی کا اسپیشلسٹ ہے، چاہے کوئی ہے ڈاکٹر ہے، چاہے وہ آئی اسپیشلسٹ، کوئی دنیا کا کوئی معالج اس کے پاس علاج نہیں، اس کا علاج صرف میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اس ڈھانچے کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ یعنی یہ سچ بولنا یہ تیرا اور میرا وتیرہ ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس کوئی علاج نہیں، پیروں کے پاس کوئی علاج نہیں، مرشدوں کے پاس کوئی علاج نہیں، یعنی کہیں علاج نہیں ملے گا، اس کے معالج میں اور آپ ہیں۔ کہ یہ جو بیماری ہے جھوٹ بولنے والی، اس کا علاج کون کرے گا؟ ہم کریں گے، کسی اور کے پاس علاج نہیں۔ لیکن جو سچ بولتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ جو سچ نہیں بولتا، میں نے عرض کیا نا، جائیداد میں حصہ مل جائے گا نہ، جو بندہ جس کو آگ کیا ہے جائیداد ملے گی اس کو، لیکن جنت اس کو نہیں ملے گی۔ تو جنت کتنے میں آپ کے نظر میں ہوں گی؟ یعنی قبلہ صاحب کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہے، باپ کہتا ہے یہ نہیں، باپ کی بات نہیں مانتے۔ اگر وہ جس کی بات مان رہے ہیں باپ کی نہیں مانتے، اس عالم دین کو، اس صاحب ہدایت دینے والے کو پتہ چل جائے تو اسے کہنا چاہیے میرا آپ سے جو ناتا رشتہ ہے وہ تب ہے جب والدین کا فرما بردار بنے گا۔ والدین کی نافرمانی کر کے میری باتیں مانتے رہو، کوئی فائدہ نہیں۔ درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ کائنات میں فضلنا بعضهم علی بعض، نبیوں پہ بھی اللہ نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پہ فضیلت دی ہے۔ سارے نبی ایک جیسے نہیں، 1,24,000 نبی ہیں۔ کچھ ایسے نبی ہیں جو صرف اپنے خاندان کے لیے، ایسے نبی ہیں جو اپنے شہر کے لیے، ایسے نبی ہیں اپنے علاقے کے لیے، ان میں سے بعض کو فضیلت دی، اور 313 جو ہیں افضل بنا دیے۔ پھر ان میں سے 5-6 جو ہیں رسول بنا دیے، پیغمبر بنا دیے، یعنی افضل بنا دیے۔ ان میں سے پھر فضیلت ہے، پاک نبی رحمت کل کو پورے انبیاء کا سردار بنا دیا۔ فضلنا بعضهم علی بعض، بعض نبیوں کو بعض پہ اللہ نے فضیلت دیا۔
لیکن سارے ایک جیسے تو پتہ چلا جب نبی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، رسول سارے ایک جیسے نہیں ہیں، اولی العزم پیغمبر سارے ایک جیسے نہیں ہیں، پھر دنیا کے لوگ کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں سارے ایک جیسے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، انبیاء نہیں ہیں، ہاں کچھ ہیں جو ایک جیسے۔ ماشاءاللہ، مقابلہ کرنا ہے صحابہ کرام کا، صحابہ کرام سے مقابلہ کرے، اس صحابی کا دوسرے صحابی سے، دوسرے کا چوتھے سے، چوتھے کا پانچویں سے، طلحہ کا زبیر سے، اور زبیر کا عبد الرحمن ابن عوف سے، اسی طرح باقی صحابہ کا آپس میں تقابل ہو سکتا ہے، لیکن معصومین کا تقابل اگر کرنا ہے تو پاک مصطفیٰ کا مقابلہ کرنا ہے تو مرتضیٰ سے کرنا ہے، مرتضیٰ کا مقابلہ کرنا ہے تو مجتبیٰ سے کرنا ہے، مجتبیٰ کا مقابلہ کرنا ہے تو حسین شہید کربلا کا، حسین شہید کربلا کا جو ہے علی زین العابدین، علی زین العابدین کا محمد باقر، محمد باقر کا جعفر صادق، جعفر صادق کا علی الرضا، علی الرضا کا مقابلہ کرنا ہے محمد موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم کا علی الرضا، علی رضا کا مقابلہ کرنا ہے تو محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، ان کا تقابل مقابلہ تو ہو سکتا ہے، کسی اور کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے باقی جس کا مقابلہ کریں گے انہوں نے پہلے ان کی گردنیں جھکی ہیں مشرکوں اور بتوں کے سامنے، پھر 40 سال کے بعد مسلمان۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا تقابل دنیا میں نہیں ہوتا، یعنی جنہوں نے کبھی بتوں کے سامنے جس کی گردن نہ جھکی ہو وہ عصمت کے درجے پہ فائز ہو کر راہبر بنتا ہے۔ یعنی باقی راہبر ہم بناتے ہیں، یہ راہبر ہم نہیں بناتے، وہ سبحان جس کو ہم راہبر بنائے، ہم گناہگار ہیں، ہو سکتا ہے گناہگار، جس کو محلے کا کونسل بناتے ہیں اس کے ذمہ گناہ کو نہیں ہوتا، جس کا شہر کا چیئرمین بناتے ہیں، یونی کونسل کا چیئرمین بناتے ہیں، بڑے شہر کا میئر بناتے ہیں، جس کا وزیر اعلیٰ بناتے ہیں، وزیر اعظم بناتے ہیں یا گورنر بناتے ہیں، کیا پورے اس کے علاقے سے، پورے صوبے میں سب سے پاکیزہ بندہ وہی ہوتا ہے؟ بولو نا، یعنی اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، نہیں ہوتی۔ پھر ہم چونکہ گناہگار ہیں، جس کو بنائیں گے وہ بھی گناہگار، وہ سبحان ذات ہے، وہ پہلے دیکھے گا کون کون کس معیار پہ ہے، پھر وہ اس کو عصمت عطا کرے گا، عصمت عطا کرنے کے بعد پھر راہبری سونپے گا۔ ماشاءاللہ، یعنی مباہلہ میں جو گئے، خالق کائنات نے کہا کہ مباہلہ میں میرا پیارا عذاب کا خطرہ ہے، ہر اس کو لے کے جانا ہے، عورتوں میں سے اس کو لے کے جانا ہے جس کی گردن بتوں کے سامنے نہ جھکی ہو، بچوں میں وہ اس کو لے کے جانا ہے بالکل طاہر و مطہر ہو، نفسوں میں اس کو لے کے جانا ہے جو پاک و پاکیزہ ہو، جس کی گردن بتوں کے سامنے زندگی میں ایک دفعہ بھی جھکی نہ ہو۔ تو جب وہ چھاننی میں ڈالے گئے تو پھر کتنے نکلے؟ پھر 5 نکلے جن کی گردن جو ہے بتوں کے سامنے جھکی نہیں، 5 آئے، اور قرآن میں آیت آ گئی فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کہ اور جب یہ 5 گئے تو جو ابو حارثہ جو تھا نصارہ بن نجران کا بڑا پوپ پادری تھا، اس نے کہا کہ انجیل بتاتی ہے کہ ان سے مناظرہ مباہلہ نہیں کرنا، ماشاءاللہ، ہار مان لی اور کہا ہم ہار مانتے ہیں، جزیہ دیتے ہیں۔ جب جزیے کی بات ہوئی، جب یہ قافلہ ابو حارثہ کی سربراہی میں واپس گیا اپنے علاقے میں، بنی نجران کے علاقے میں، انہوں نے سارا ماجرا بتایا تو وہ سارا بنی ناجران کا پورا علاقہ، پورے لوگ سارے مسلمان ہو گئے۔ ماشاءاللہ، کس کو دیکھا؟ صداقت کو دیکھا، کس کو دیکھا؟ شرافت کو دیکھا، کس کو معیار بنایا؟ دیانت کو۔ اب میں اور آپ اگر سچائی میں پیچھے رہ جائیں، میں اور آپ شرافت میں پیچھے رہ جائیں، پھر کیسے مسلمان ہیں؟ ہو مسلمان بولے جھوٹ، ہو مسلمان اور وعدہ خلافی کرے، ہو مسلمان اور پھر امانت میں خیانت کرے، پیسے مسجد واسطے ہوں، کھا خود جائے، میں ہی ہوں۔ اگر کوئی کھا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور سب کر رہا ہے، جنت میں نہیں جائے گا۔
چونکہ کسی کا حق کھایا ہے، بندہ معاف نہیں کرے گا، جس کا کھایا ہے حق وہ معاف کرے گا۔ وہ بے شک وہ کب؟ جو جس کی جگہ ہے۔ ظلم کی بھی تعریف کی گئی تو کہا کہ ظلم کیا ہے؟ وضع شیء علی غیر محلہ ظلم، شے کی مقام کے علاوہ اس کو رکھنا بھی ظلم ہے۔ پگڑی کا مقام سر ہے، پاؤں میں لپیٹ لیتا ہوں، یہ ظلم ہے۔ جوتے کا مقام پاؤں ہے، سر میں رکھتا ہوں، یہ ظلم ہے۔ چونکہ وضع شیء علی غیر محلہ ظلم، شے کا اپنے مقام کے علاوہ عزت و وقار جہاں پہ ہے اس کو چھوڑ کے کہیں اور رکھنا، یہ ظلم ہے۔ اب یہ ہے کہ پاک نبی کو اپنے سے مقابلہ کرنا ظلم ہے، ائمہ اہل بیت کو اپنے جیسا سمجھنا ظلم ہے، جو ان کا مقام ہے وہ دے، چونکہ اس جیسا اللہ نے، یعنی یہی تو کہتے ہیں صحابہ کرام بڑے بعظمت ہے، ہمارا سلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، لیکن ایک بات ضرور ہے، صحابہ کرام جب تک اسلام نہیں لائے کافر تھے، جب سرکار پہ اسلام لے آئے تو مسلمان ہو گئے، پھر سرکار کی زیارت ہوئی، بیٹھک اٹینڈ ہوئی تو پھر وہ صحابی بن گئے، قابل عزت قابل تکریم بن گئے۔ لیکن اہل بیت ایسے نہیں ہیں، اہل بیت تو وہ ہیں جو دنیا میں بھی آتے ہیں تو وہ اس وقت بھی دنیا میں بھی، گھر میں نہیں کعبہ میں تشریف لاتے ہیں۔ ماشاءاللہ فرمایا آپ روز سنتے ہیں صحابہ اور ازواج محترمات، صحابی قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، ہم پہ لازم ہے ان کی عزت، لیکن صحابی کو جو ہوتے ہیں وہ پاک نبی محفل اٹینڈ کرتے ہیں، نبی کے دروازے تک محدود ہے، اجازت بغیر اندر نہیں آ سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نبی کے دروازے سے اندر نہیں آ سکتے۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ نبی کی اجازت شرط ہے۔ ازواج مطہرات قابل عزت و قابل اعتماد، قرآن کی روح کے مطابق ہماری مائیں ہیں، قرآن کی روح کے مطابق مائیں ہیں، تو ان کی عزت و احترام ہے۔ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ دروازے سے باہر نبی کی اجازت بغیر نہیں جا سکتے۔ ماشاءاللہ، یعنی صحابہ کرام اجازت نبی موقوف ہے، اس کے علاوہ اندر نہیں آ سکتے در سے، اور جو اندر ہیں وہ باہر نہیں جا سکتی اذن نبی کے علاوہ۔ یہ فرق ہے۔ اہل بیت اسے کہتے ہیں جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں انا دار الحکمت ولی بابھا، انا مدینۃ العلم ولی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، ولی اس کا دروازہ ہے، میں دار حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب جس نے بھی شہر میں داخل ہونا ہے دروازے سے جانا ہے، اور دروازہ علی ہے۔ وہاں شرط نہیں ہے جو خلوت میں، جلوت میں، یعنی پریشانی میں، سلو میں، جنگ میں بغیر اجازت کے نبی کے پاس آ سکتے ہیں، نجوہ بھی کر سکتے ہیں۔ صحابہ کے لیے قرآن کی آیت آ گئی جب نبی پاک کے ساتھ نجوہ کرتے تھے۔ نجوہ جانتے ہیں؟ سرگوشی، کانا پوسی، سرگوشی، کان میں بات کرنا۔ تو نبی پاک کو تنگ کرتے تھے بعض بندے، اور میری علیحدہ بات سننا، اور جب ٹھیک ہو خیریت ہے، اتنی بات کے لیے باہر جا کر کہنا میرے نبی نال تعلق نا، میری بکری گل سن دے۔ قرآن میں اللہ نے آیت بھیجی کہ آج کے بعد میرے مصطفیٰ سے وہ نجوہ وہ کرے گا، میرے مصطفیٰ سے کان میں بات سرگوشی وہ کرے گا جو صدقہ دے گا۔ پھر کون کرتے رہے؟ جو بغیر صدقے کے یا صدقہ جو بات کرتے، ہر وقت ساتھ رہتے، علی حیدر کرار تھے۔ ماشاءاللہ، تو پتا چلا جن کے لیے دروازہ حد نہ ہو وہ علی ہے، وہ اہل بیت ہے۔ یہی فرق ہے۔ اہل بیت کا اور مقام ہے، صحابہ کرام قابل عزت ان کا اور مقام ہے۔ بس بات اتنی ہے ہر ایک کو عزت دو، لیکن اس کی کیفیت کے مطابق، اس کی شخصیت کے مطابق، اس کے عہدے کے مطابق اس کا مقام ہے۔ اور کسی دشمن کو بھی آپ برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ دشمنی آپ کی اپنی جگہ پہ،
اسلام اجازت نہیں دیتا، گالی گلوچ کی اسلام کہیں اجازت نہیں دیتا۔ مل کے باواد بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد بس اختصار پیغام پہنچ گیا۔ میں چونکہ زیادہ طول نہیں دینا چاہتا پروگرام کو، اور مختصر انداز میں چند جملے آپ کو بتائے بچوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، کہ بچے کا کام، بچہ تب مقام پاتا ہے جب وہ تعلیم حاصل کرے گا، تب مقام پائے گا جب والدین کا فرما بردار بنے گا۔ اگر والدین کا فرما بردار نہیں بنے گا، وہ عبادتیں کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، آنکھ، میں نے گزارش کی، آنکھ بھی ہو جائے جائیداد پھر بھی مل جائے گی، لیکن جنت نہیں ملے گی۔ جنت اسی کو ملے گی جس کا باپ اس پہ راضی ہے، جنت اسی کو ملے گی جس کی ماں اس پہ راضی ہے۔ تو اس لیے نوجوانوں سے، بچوں سے التماس ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کب نہ کریں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے فلاح اطاعت والدین، فلاح الدارین فی اطاعت والدین، فلاح الدارین فی اطاعت والدین، یعنی کتاب کا نام ہے فلاح الدارین، اردو میں ترجمہ ہوا تو اطاعت، فلاح الدارین کا ترجمہ جو ہے اطاعت والدین میں ہوا۔ فلاح الدارین، دونوں جہانوں میں فلاح، کامیابی، وہ کیا ہے؟ اطاعت والدین میں۔ سرکار موسیٰ علی نبینا، سرکار موسیٰ علی نبینا، دو نبی ہیں جن سے اللہ نے باتیں کی ہیں، باقی ڈائریکٹ بات نہیں کی۔ دو نبیوں سے اللہ نے بات ڈائریکٹ کی ہے، ڈائریکٹ، بغیر وسیلے کے۔ ایک سرکار موسیٰ ہے جو کوطور پہ جاتے تھے اور اللہ سے گفتگو ہوتی تھی، کوطور پہ جا کے ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے تھے۔ اور دوسرا میرے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جناب موسیٰ کوطور پہ جا کے باتیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ بلایا، چوتھے آسمان تک گئے اور وہاں پہ یہ دیکھا تو جوتے پہنے ہوئے تھے، قرآن میں آیت آ گئی فخلا نعلیک، اے میرا موسیٰ پیارا ہے لیکن یہ ھذا وادی المقدس، یہ مقدس وادی ہے، جوتے اتار دو۔ اور جا کے کوطور پہ باتیں کرتے تھے، لیکن میرے نبی سے اللہ نے کوطور پہاڑ پہ باتیں نہیں، کو کہتے ہیں پہاڑ کو، طور پہاڑ کا نام ہے، کو مری، کو مری، مری والی پہاڑ، مری والا پہاڑ، کو طور، طور والا پہاڑ، کو پہاڑ کو کہتے ہیں، اور آگے جو نام ہے طور نام ہے۔ تو ان کو کوہ طور پہ باتیں ہوئی، میرے نبی کے لیے اللہ نے اہتمام کیا، اہتمام اتنا کیا کہ قرآن میں آیت بھیجی اور اکیلے موسیٰ گئے کوہ پہ، میرے نبی گئے نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ، میں قرآن پڑھ کے ثابت کرتا ہوں، گئے نہیں، میرے نبی کو بلایا گیا ہے۔ کب، کیسے؟ ایک پوری فرشتوں کی جماعت آئی جس کی سرداری جبرائیل امین پہ تھی، ان کے ذمہ تھی، کہا جاؤ میرے پیارے کو، سواری بھی خود بھیجی، سری السیر، عجیب سواری، جو آج کے B-52 طیارے، F-16 یا جتنی جدید ٹیکنالوجی رکھنے والا کوئی چیز، ادارہ، کوئی یعنی آج دنیا جو بنا رہی ہے جہاز، وہ اتنا تیز نہیں ہے جتنی کہ یہاں سے ہزاروں میل دور اللہ نے بلایا، بلانے کے بعد بستر کی گرمی بھی معفو اسی طرح رہی، کنڈی بھی ہلتی رہی، وضو والا پانی بھی چلتا رہا، اور سارا کچھ ہوتا رہا۔ چوتھے آسمان پہ پہنچے، چوتھے آسمان پہ انبیاء ما سلف کو جماعت کروائی، اور ایک کہا اے میرا پیارا ان کو پوچھے، یہ تیرا استقبال کر رہے ہیں چوتھے، تمہیں نبوت کیسے ملی؟ وہ فرماتے ہیں پاک نبی کو ان ولایت علی ابن ابی طالب، ہم نبی بنے ہیں علی کی ولایت کے صدقے۔ بلایا، پوری جماعت آئی، فرشتوں کے سردار جبرائیل امین آئے۔ پھر لوگوں نے کہا ایسے ممکن نہیں ہے، لوگوں نے لکھا کتابوں میں، یہ روحانی طور پہ سرکار گئے تھے، جسمانی طور پہ ناممکن ہے کہ اتنا لمبا سفر بھی طے ہو جائے،
پانی بھی چلتا رہے، بستر کی گرمی بھی رہے، اور کنڈی جو دروازہ کھلتا بند ہوتا ہے وہ ہلتی رہے، وہ سیکنڈوں کے حساب سے ہلتی ہے نا، ختم ہو جاتا وہ بھی۔ یہ روحانی طور پہ گئے، روحانی طور پہ تسی تے میں بھی ستے ہونے ہیں، انگلینڈ پہنچے ہونے تو تھوڑی سی جاگ ہوتی تو اپنے بستر، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے نا، یہ روحانی طور والا کمال نہیں ہے۔ جب کہا کہ یہ ایسے ممکن نہیں، لیکن قرآن پڑھیں تو وضاحت ہو جائے گی۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ نبی گئے؟ نہیں، قرآن نہیں کہتا نبی گئے۔ میں پڑھتا ہوں قرآن 15واں پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ یہ نہیں کہا بابرکت ہے وہ ذات جو چلی گئی اللہ کے پاس، نہیں، نبی نہیں گئے یار، نبی ہو کے جا نہیں سکتے، کیا اللہ ہو کر نبی کو لے جا بھی نہیں سکتا؟ یہاں بھی شک ہے، پھر شک نکال دو اس آیت کو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس آیت کو نکال دو۔ جب ہر چیز پہ قادر ہے تو جبرائیل امین کو سردار بنا کے، فرشتے کی ایک پوری صف منگوا کے، اور براق پہ جو صرف سرکار کے سفر کے لیے آئی ہے، اس کے بعد کہیں براق کا کہیں ملا ان کے بارے میں، براق کدھر ہے، کہاں ہے، صرف اسپیشل سواری آئی، اور سکنٹوں میں جا کے چوتھے آسمان پہ انبیاء ما سلف کو نمازیں پڑھا کے، پھر جب جانے لگے جوتے اتارے، کہا اے میرا محبوب یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا وادی مقدس ہے، جناب موسیٰ کو کہا تھا جوتے اتار دو، فغلن علیک ھذا وادی المقدس، تو میں تو اس کے، کہا وہ موسیٰ تھا، تو مصطفیٰ ہے، تو سردار موسیٰ ہے، جوتوں سمیت آجا۔ اتنے قریب ہو گئے، کعبہ قوسین او ادنا، یہی 2 کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ، تو اس منزل کے پہنچ کے میرا مولا پاک نبی فرماتے ہیں اگر میرے سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو آؤ، یا مرتضیٰ سے کرو، یا مجتبیٰ سے کرو، یا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ یہ کوئی معمولی لقب نہیں ہے، نبی پاک کا یہ کہنا کہ حسین مجھ سے ہے، یہ تو سارے نواسے ہوتے ہیں نانا سے، لیکن یہ جملہ جو ہے نا انا من الحسین، یہ میں حسین سے ہوں، یہ اس کی تفسیر پتہ چلی 61 ہجری کو کربلا کے میدان، 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں حسین جانا چاہتے ہیں میدان کی طرف، البیبیوں سے کہا السلام علیکم علیک یا زینب یا ام کلثوم یا سکینت امی جاریت امی زہرا یا فضہ علیکن منی سلام، میرا آپ پہ سلام ہو، میرا آپ پہ سلام ہو۔ حسین آخری الوداع کر رہا ہے، حسین جا رہے ہیں، حسین آئے خیموں میں، گھوڑے پہ سوار ہیں، چلنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا گھوڑے کو، سب بیویوں کو الوداع کہا، بچوں سے ملے، بیویوں سے ملے، سب کے آخر میں جس کو ملے اس کا نام بی بی سکینہ ہے، سب کے آخر میں سینے سے لگایا اور پیار کیا۔ جب سب کو الوداع کہا، سب بہنوں کا نام لے کے، جاریت امی زہرا جناب فضہ کا نام لے کے کہا علیکن منی سلام، بیویوں میرا سلام ہو۔ ماتم برباد تھا، انہیں یقین تھا صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا، اب ہمارا بھائی، کسی نے کہا میرا ماموں، کسی نے کہا میرا باپ، یہ واپس نہیں آئیں گے، صبح سے جو گیا ہے۔ اب سلام کر کے گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑا چلتا نہیں ہے، پھر کہا، پھر نہیں چلا، تیسری دفعہ کہا گھوڑا کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے؟ گھوڑا بے زبانی میں کہتا ہے، اشارہ کیا، نیچے دیکھا کہ ایک معصوم بچی ہے جس کی عمر 4 سال ہے، گھوڑے کے سموں کے ساتھ لپٹ کے کہتی ہے راہوار صبح سے جو گیا ہے وہ ابھی تک واپس نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے جاؤ، میں یتیم ہو جاؤں گی۔ حسین اترے، بچی کو سینے سے لگایا، بچی کے ساتھ پیار کیا، کہا رضائے خدا اس میں ہے،
کہا میں تو آپ کے سینے پہ سوتی تھی، اب میں کہاں پہ سوں گی؟ کہا آج کے بعد تو ماں رباب کے، کہا رباب کے پاس تو اصغر سوتا ہے، کہا آج کے بعد اصغر میرے پاس ہوگا، تو اپنی ماں رباب کے پاس ہوگی۔ جب یہ الوداع کہا حسین چلے، حسین میدان میں آئے، کیسا سما تھا، کیا ماحول تھا، یعنی واقعہ کربلا ہو گیا۔ دو جملے پڑھ کے ختم کروں۔ واقعہ کربلا ہوا، اب گھوڑا دوڑ رہا ہے، گھوڑا اتنی سپیڈ سے دوڑا کہ حسین گھوڑے پہ جب سنبھل نہ سکے تو نیچے گرے، تو گھوڑا کافی آگے نکل گیا اور گھوڑا واپس آیا، واپس آ کر اپنی ٹانگوں کو مار رہا ہے، اور تقریباً جہاں تک میرا خیال مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ پتہ نہیں 18 بندے یا کم و بیش گھوڑے نے زخمی کیے، زخمی کر کے سرکار کے جب پاس پہنچا، لیکن اس وقت جب پہنچا تو حسین کا سر قلم ہو چکا تھا، حسین کا سر قلم ہو چکا تھا۔ گھوڑا بے زبانی میں کہتا ہے مولا میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ گھوڑا بھاگتا ہوا گیا، ہنہناتا ہوا خیموں کی طرف۔ جب خیموں میں گیا دیکھتا ہے جناب سکینہ کا خیمہ کدھر ہے، اس کے سامنے گھوڑے نے ہنہنانا شروع کیا۔ جناب سکینہ باہر آئی اور دیکھا بابا کی زین خالی ہے، سموں سے لپٹ کے کہتی ہے، سموں سے اگلی ٹانگوں سے لپٹ کے کہتی ہے راہبار بتا میرے بابا کو کسی نے پانی پلایا یا پیاسا مار دیا گیا؟ اے راہبار مجھے اتنا بتا کہ میرے بابا کو کسی نے پانی پلایا یا پیاسا شہید کر دیا گیا؟ پھر بیویاں آئیں، بیویوں نے گلے میں باہی ڈالی، یہی کہا واہ حسینہ واہ علی اکبرہ۔ قصہ مختصر، واقعہ کربلا کے بعد قافلہ چلا۔ اب اس مخدومہ سے کائنات کی چھوٹی معصومہ، کائنات میں چھوٹی زہرا، جس کا نام چھوٹی زہرا 4 سال کی ایج ہے، جب سب بیویاں سوار ہو گئی تو شمر آگے بڑھا، کہا اس بچی کو سوار کرنا ہے۔ مخدومہ نے کہا شمر تو جتنا ظلم کرے میں برداشت کر لوں گی، لیکن یہ بچی کو بھی ہاتھ نہ لگانا۔ بیویوں نے اونٹ پہ سوار کیا، کہتا ہے کہ یہ بچی اکیلی سوار ہوگی۔ مخدومہ نے کہا نہیں، اس کی ماں کے پاس دے دو، مجھے دے دو، یہ بچی چھوٹی ہے، کوئی محمل ہے نہیں، کوئی کچاوا نہیں ہے، محمل نہیں ہے، اونٹ بے پلان ہے، یہ بچی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ کس طرح سفر کرے گی؟ یہ ممکن نہیں ہے، مر جائے گی۔ اس نے بٹھا کے نیچے سے ایک رسی کو لیا، ایک ٹانگ کے ساتھ باندھا، دوسری رسی کو دوسری ٹانگ کے ساتھ باندھا۔ گھوڑے اونٹ جب دوڑائے جاتے تھے راستے میں رات کے سمے میں وہ ہلنے سے رسی رسکتی رہی، رسی ٹوٹی، جناب سکینہ زین سے زمین پہ آئی، اونٹ سے زمین پہ آئی، قافلہ کافی آگے نکل گیا۔ جب پتہ چلا ایک دفعہ حسین مظلوم کا قافلہ جو ہے سانگ نیزہ جس کے اوپر وہ سر تھا وہ زمین میں گڑ چکا تھا، شمر کو بتایا گیا، شمر تازیانے لے کے آیا، مولا سجاد کی پشت پہ اس نے لکھنا شروع کیا اور کہتا ہے کہ یہی علاج ہے۔ کہا اے ظالم کیوں ایسے کرتا ہے، کیوں ظلم کرتا ہے؟ کہا آپ کے بابے کی نیزہ جو ہے جس پہ سر ہے وہ آگے نہیں جا رہا، تو وہ اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ امام سجاد جا کر کہتے ہیں مولا کیا وجہ ہے؟ کہا بیٹا سجاد میری سکینہ پیچھے گر گئی ہے، اور میری سکینہ غیرت ہے، وہ پیچھے گر گئی ہے، اور کیسے آگے جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ جب بی بی زینب نے سنا ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے تھے، ایسے اونٹ سے زمین پہ آئی جیسے عباس علمدار گھوڑے کی زین سے نیچے آئے تھے، عباس علمدار کے بازو قلم ہوئے تھے۔ سکینہ کیا بی بی زینب کے بھی بازو قلم ہوئے تھے؟ قلم نہیں ہوئے تھے، پسے گردن بدے ہوئے تھے۔ اتنا انتظار نہ کیا، بی بی بھاگتی جا رہی ہے، اینا اینا سکینہ بنت الحسین، بیٹی کہاں ہو، بیٹی کہاں ہو؟ تھوڑی دیر آگے دیکھا ایک کالے برقعے والی خاتون ہے
جس نے گود میں لیا ہوا ہے اور بچی سے پیار کر رہی ہے، جناب سکینہ کو دیکھا تو بی بی کہتی ہے اے بی بی تیرا بڑا شکریہ، میری بچی بڑی مظلومہ ہے، اس پہ بڑے ظلم ہوئے ہیں، اس کے گوشوارے بھی اتارے گئے، اس کے رخسار بھی زخمی کیے گئے، یہ پیاسی بھی رہی۔ کہا کس کا شکریہ؟ بی بی نے نقاب الٹا، کہا زینب بیٹی پہچانو تیری ماں نہرا ہوں، پہچانو جب تو نے مدینہ چھوڑا، جب تو نے مکہ چھوڑا، کربلا چھوڑا، تیری ماں نے بقیہ چھوڑ دیا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ شام کے زندان قیدی بی بی روز پوچھتی سجاد بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ صبح پوچھتی یہ پرندے، سرکار فرماتے صبح روزی کے لیے جاتے ہیں، اب شام ہو گئی اب واپس جا رہے ہیں۔ تو روز پوچھی کہ ہر روز پرندے جاتے ہیں، کیا ایسا بھی زمانہ آئے گا بھیا سجاد جب ہم بھی اپنے گھروں کو لوٹیں گے؟ پرندے تو گھروں کو لوٹ رہے ہیں، شاید مولا سجاد کہے اے میری بہن سکینہ ہو سکتا ہے ہم لوٹ جائیں لیکن سکینہ تو نہیں لوٹ سکے گی۔ ساری رات روتی رہتی، ایک دن اتنا گریہ ہوا تو داروغے نے کہا اے سجاد تیری کوئی خاتون ہے جو باہر آتی ہے قید خانے سے روتی ہے؟ کہا ایسے ممکن نہیں ہے۔ جب پتا چلا پتا کیا کون ہے تو قید خانے کے باہر ایک برقعے والی خاتون ہے جو روز روتی ہے، اور یہ بچی گریہ کر رہی ہے، آخری جملہ بچی رو رہی ہے، گریہ کر رہی ہے، اتنا گریہ کرتی ہے کہ زندان کے باہر جو لوگ ہیں ان کو بھی سکون نہیں آتا، تو بابا بابا کر رہی ہے۔ ایک دفعہ کہتی ہے بابا بابا بابا، میرے پیارے بابا، میرے مظلوم بابا، اور میرے پیارے حسین بابا، سکینہ رل گئی ہے۔ تو جب یہ کہا تو سید سجاد مولا نے کہا کہ میری بہن نے کوئی خواب دیکھا ہے، خواب میں بابا اگر میری بہن چپ نہیں کرتی، اگر ممکن ہو تو سر چند منٹوں کے لیے دے دو۔ جب سر لایا گیا بی بی کو دیا گیا، بی بی نے اپنی ننھی سی گود میں سر کو لیا لیکن ظالم کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا لیکن میں ایسے تھا، لوگ سمجھے کہ یہ سویا ہوا ہے، جبکہ میں جاگ رہا تھا لیکن ہلا نہیں، پتہ نہ چلے۔ جب گود میں لیا تو بی بی نے اپنے بابا کے لبوں پہ بوسے دے کے کہا بابا بابا یہ تیرے ماتھے پہ نشان کیسا ہے؟ کسی ظالم نے پتھر مارا ہے، یہ تیر کا نشان ہے بابا۔ تیرے جانے کے بعد سکینہ رل گئی، سکینہ کے در چھن گئے، اور تیرے جانے کے بعد تماچے کھاتی رہی۔ اور بابا یعنی بابا بابا کرتے خاموشی ہوئی۔ سید سجاد مولا آگے بڑھے، جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ آگے بڑھی، جب نبض پہ ہاتھ رکھا ایک دفعہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے پھپھی اماں سکینہ رخصت ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ التماس دعا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا اللہ انت المعبود بحق محمد، انت الاعلی بحق علی، انت الفاتر بحق فاطمہ الزہرا، انت المحسن بحق الحسن، انت القدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ الہی صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا ہماری اس عبادت کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ جتنے حاضرین ہیں تمام کی حاجات بار اللہ جو مبنی بر شریعت ہے ان کو پورا فرما، ان کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما۔ حاضرین ناظرین جہاں بھی ہیں بار اللہ تمام کی جو حاجتیں ہیں ان کو پورا فرما، تمام دوستوں کی جو حاضرین ہیں ناظرین ہیں ان کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے بیماروں کو شفا یابی عطا فرما۔ جناب بھائی ظفر صاحب بارلہ ان کی بیمار ہیں، ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ان کی بچی کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے۔ بارلہ جناب رباب
کا صدقہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اور آج جن کے لیے مقصد جو اس مجلس کے بانی ہیں سید واجد شاہ صاحب بیمار ہیں، سید ساجد دوسرے بھائی بھی، بہرحال ان کے گھروں پہ رحمتوں کا نزول فرما، ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا وہ کینسر کے مریض ہیں، بہرحال ان کو جلد سے جلد صحت یابی عطا فرما، بہرحال ان کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ جتنے حاضرین حاجات رکھتے ہیں تمام کی حاجات جو مبری برشریت ان کو پورا فرما۔ ہماری اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ مسجد کے بانیان جو ہیں ان کے قبور پر رحمتوں کا نزول فرما۔ مسجد کے معاونین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کو محفوظ فرما۔ بارالہ ایران اسلامی کی نصرت فرما، وہاں کے جو شہداء ہیں اور سالار شہیدان ایران رہبر معظم آغائے خامنائی، ان تمام کو شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرما۔ صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا امریکہ اسرائیل ان کے اتحادیوں کو نیست و نابود فرما اور ایران کو فتح و نصرت عطا فرما۔ بہرحال حجت خدا یوسف زہرا امام زمان جو خود وارث ہے ایران کے اور باقی مسلمانوں کے، بہرحال ان کا جلد ظہور فرما۔ ہم گناہگاروں کو ان کے جان نثاروں میں جگہ عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو مستجاب فرما۔ بہرحال یہ انہوں نے نیاز کا بندوبست کیا ہے، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما اور رزق میں اضافہ فرما اور نیاز میں بھی خیر و برکت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا برحمتک یا ارحم الراحمین۔